بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وزیر اعظم عمران خان صاحب نے تابش گوہر کو اپنا معاون خصوصی برائے بجلی مقرر کیا ہے۔ ہم یہ سمجھتے ہیں کہ یہ کراچی کے لوگوں کے لیے ایک بہت ہی خراب خبر ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ یہ بات جو ہم بار بار کہہ رہے تھے کہ عمران خان اور پی ٹی آئی کی حکومت کے الیکٹرک کی موجودہ انتظامیہ کو فیور دے کر فرار کا موقع دینا چاہ رہے ہیں، اور جو سینکڑوں ارب روپے کی لائبلٹی ہے جو مختلف اداروں کو ان کو پے کرنے ہیں اور کراچی کے لوگوں کو ادا کرنے ہیں، وہ سب وفاقی خزانے سے ادا کیے جانے کا منصوبہ بن رہا ہے۔ اور ان لوگوں کو چونکہ ان کے وہ ذاتی دوست ہیں، نوازنے کا ایک عمل جاری ہے۔ تابش گوہر کی تقرری اس سلسلے کی ایک کڑی ہے۔ تابش گوہر صاحب کون ہیں؟ ہم ان کی ذات کے بارے میں کوئی بات نہیں کرتے، لیکن انہوں نے کے الیکٹرک کے جو اس وقت کے ای ایس سی تھی اس کے سی ای او اور چیئرمین کے طور پر کام کیا۔ وہ ابراج گروپ کے ڈائریکٹر کے طور پر کام کرتے رہے۔ وہ اس وقت بائیکو کے ڈائریکٹر ہیں جو ابراج گروپ کی کمپنی ہے۔ ابراج گروپ مالک کمپنی ہے کے الیکٹرک کی، اور اس کے فاؤنڈر سی ای او ہیں عارف نقوی، جو انٹرنیشنل ڈاکو ڈکلیئر ہو چکے ہیں کہ جنہوں نے بل گیٹ تک کے پیسوں کو کھا لیا۔ تابش گوہر صاحب کی ان تمام اداروں کے ساتھ ایفیلیشن ہے۔ بائیکو ایسوسیٹڈ کمپنی ہے کے الیکٹرک کی۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ اس تقرری کو کانفلکٹ آف انٹرسٹ کے تناظر میں بھی دیکھا جائے تو یہ ایک بدترین فیصلہ ہے، اور اس حوالے سے بھی دیکھا جائے کہ یہ وہی تابش گوہر صاحب ہیں کہ جب یہ سی ای او تھے تو اس وقت انہوں نے فی یونٹ چارجز طے کیے تھے 15 پیسے، اس بنیاد پر کہ ملازمین کو نہیں نکالا جائے گا، اور یہ پیسے کراچی کے صارفین کے بلوں میں فی یونٹ 15 پیسے چارج کیے جائیں گے۔ 35-40 ارب روپے اس کے ذریعے سے کے ای ایس سی نے یا کے الیکٹرک نے کراچی کے صارفین سے وصول کیے، لیکن ملازمین کو نکال دیا گیا۔ اور پھر اسی زمانے میں انہوں نے ایک کام یہ کیا، اور اس وقت ایک آفیشیل ای میل لیک ہو گئی تھی جس کا نیپرا نے نوٹس لیا، جس میں کہا گیا کہ ہمیں ہر صورت میں یہ ریکوری چاہیے۔ اور آپ کو معلوم ہے کہ اس زمانے میں جو عسکری ونگ تھے مختلف پارٹیوں کے، ان کے لوگوں کو ہائر کیا گیا اور وہ ریکوریز کرتے تھے لوگوں کے ذریعے۔ میٹر تیز کا کام دھندا بھی اسی زمانے میں شروع ہوا، اور نیپرا نے جب تحقیقات کی 18 مہینے کے بعد، اس تحقیقات کے بعد انہوں نے رپورٹ شائع کی کہ جو کے الیکٹرک کی انتظامیہ ہے، یعنی جو ان کے سی ای او اور ان کے ڈائریکٹرز انوالو ہیں اس کام میں، کہ وہ جعلی طریقے سے اوور بلنگ کر رہے ہیں۔ یہ وہی تابش گوہر صاحب ہیں جن کے زمانے میں ہیٹ ویو کراچی میں جب آئی تو ہزاروں لوگ ہلاک ہو گئے تھے، اور اس کا ایک بڑا سبب یہ تھا کہ کراچی کے اکثر آبادی کی لائٹ چلی گئی۔ اور جب تحقیقات کی گئیں، اور یہ تحقیقات ہم نے نہیں کی، نیپرا نے کی، تو یہ بات پتہ چلی کہ انہوں نے صرف پیسے بچانے کے لیے آئل کے پلانٹ بند رکھے ہوئے تھے۔ لوگ مر رہے تھے، ان کو ٹھنڈک چاہیے تھی، وہ ہیٹ اسٹروک کا نشانہ بن رہے تھے، لاشیں اٹھ رہی تھیں، اور یہ ایک جو ہے وہ یہ کمپنی تھی جس کے سی ای او اور چیئرمین تابش گوہر صاحب تھے، اور اس طرح کراچی کے لوگوں کی ہلاکتوں میں ملوث تھے۔ اور میں آپ کو سمجھتا ہوں کہ جب نیپرا نے رپورٹ پیش کی تو اس میں انہوں نے جرمانہ تک عائد کیا، جس سے ثابت ہوا کہ اس پورے عمل میں جو ہے کہ الیکٹرک کی درندگی شامل تھی۔ یہ وہی تابش گوہر صاحب ہیں کہ جو اب بائیکو کے بھی جو ہے کرتا دھرتا ہیں۔ یہی تابش گوہر صاحب ہیں جنہوں نے ایم کیو ایم اور پیپلز پارٹی کے بے شمار لوگوں کو اس وقت بھی ملینز آف روپیز اور لاکھوں روپے کی تنخواہوں پر صرف سیاسی رشوت کے طور پر رکھا تھا۔ اب ان کو یہ جو معاون خصوصی خاص طور پر اس وقت بنایا گیا ہے، اس کا واضح مطلب یہ ہے کہ اب حکومت یہ چاہتی ہے کہ کسی طرح سے یہ کے الیکٹرک کی اس انتظامیہ کو فرار کا موقع دے۔ جو 116 ارب روپے تو صرف پاکستان کے ادارے جو ہمارے ٹیکسوں سے چلنے والے ادارے ہیں، سوئی ساؤدرن گیس، اس کے انہوں نے دینے ہیں، کراچی کے عوام کے انہوں نے کلا بیک کے اور اس طرح تیز میٹر کے اور اس طرح کے تقریباً سینکڑوں ارب روپے دینے، بے شمار لائبلٹیز ان کے ذمے ہیں۔ اب طے یہ کیا جا رہا ہے، اور یہ کراچی کے لوگوں کو کھڑا ہونا پڑے گا اس پر، اور احتساب کرنا پڑے گا حکمرانوں کا، کہ یہ کوشش کر رہے ہیں کہ یہ سب ادائیگیاں وفاقی قومی خزانے سے ہوں گی، اور ان کے جو پسندیدہ مالکان ہیں ان کو روانہ کر دیا جائے گا۔ یہ تابش گوہر صاحب ہی سی ای او تھے کہ جب ابراج گروپ نے پی ٹی آئی کی حکومت کو 2013 میں الیکشن فنڈنگ کی تھی، جس کی آج تک انہوں نے تردید نہیں کی ہے، لہٰذا یہ شاہکار ہے کانفلکٹ آف انٹرسٹ کا۔ ابھی تو وزیر اعظم کی ٹیم میں ایک ندیم بابر صاحب بھی شامل ہیں کہ جن کی کمپنی کا کے الیکٹرک کے ساتھ باقاعدہ معاہدہ ہے۔ تو اس کا مطلب یہ ہے کہ مافیاز کو لے کر پالنے والے وزیر اعظم جو ایماندار کہلائے جاتے ہیں، تو اب قوم کے سامنے ان کا پورا طرز عمل موجود ہے۔ ہم اس کی مذمت کرتے ہیں، اس فیصلے کو واپس لینے کا مطالبہ کرتے ہیں، اور ہم یہ سمجھتے ہیں کہ اس وقت فوری طور پر یہ جو کے الیکٹرک ہے اس کو قومی تحویل میں لے کر اس کا فارنزک آڈٹ ہونا چاہیے۔ 51% شیئرز وفاق اور صوبے اور شہری حکومت کے ہونے چاہیے، اور باقی پھر نئی کمپنیوں کو کمپٹیشن کے طور پر جو ہے وہ انوائٹ کرنا چاہیے، تاکہ کراچی کا یہ مسئلہ جو ہے حل ہو سکے۔